نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا، قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی، اور ہر سال حضور قربانی دیتے، ہر سال 2 جانور ذبح فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 کا کیا مقصد فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری غریب امت کی طرف سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے۔ کبھی فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے۔ 2 جانور حضور نے ذبح فرمائے، اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی 2 فرمائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ علی 2 کیوں؟ 2 کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے 2 کرنے، ایک اپنی طرف سے کیا کرنا، ایک میری طرف سے کرنا۔ تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ۔ 2 جانور۔ آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج کٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو، یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا۔ قربانیاں کتنی دیں؟ بولیے۔ حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا، کوئی گھر نہیں بنایا۔ مولا کائنات شیر خدا، میں نے یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، پکا کرنے کے لیے دوہرا رہا ہوں۔ حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں بظاہر۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجوریں۔ قربانیاں کتنی؟ اسی سارے صاحب لان ٹورے ہیں کہ ساڑھے تے لگ دیئے کہ نہیں، پکا۔ اور پھر جب بات ہوتی ہے دینے کی تو ماحول اور ہوتا ہے، جب لینے کی باری ہوتی ہے تو ماحول اور ہوتا ہے۔ قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے، لیکن میں 7.5 تولے والا فتویٰ نہیں دیتا، میں 52.5 تولے چاندی والا فتویٰ دیتا ہوں، اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی تو شاید تولہ یا 1.5 تولہ سونے کے برابر ہی ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو 7.5 تولے سونا 50-60 ہزار روپیہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ قربانی کرے۔ بلکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے 3 کمروں کو تالا لگایا ہوا ہے وہ 3 کمرے فارغ ہیں، اس کے کسی کام کے نہیں، ان کی قیمت کا حساب لگائے۔ چھت پہ سٹور بنا دیا ہے، کوئی مطلب نہیں اس کا، اور جو ویسے رکھے ہوئے ہیں کوئی معنی ہی نہیں کمرے کا، فرماتے تھے حساب لگائے، قربانی کرے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا جب معاملہ آیا تو تو گول کر گیا کام۔ میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنے لیے چیزیں استعمال کرنے کا ماحول ہے تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ روٹی نہیں پکائی۔ یہاں جو آدمی ہر جمعرات کو 4 کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے اور ہر تیسرے دن مرغی کا گوشت لاتا ہے، وہ قربانی کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میرے پہ لگتی نہیں۔ وہ ٹھیک ہے ابا جی لے آئے، ابا جی کی طرف سے قربانی ہے، اس دفعہ ابا جی کی، اگلی دفعہ اماں جی کی، اس سے اگلی دفعہ دادی جی کی۔ او خدا کے بندو، جس آدمی کے پاس پیسے ہیں پہلے اپنی قربانی واجب ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزوں کو؟ جو آدمی صاحب استطاعت ہے پہلے کس کی قربانی کرے گا؟ وہ کمائی کرتا ہے، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے، ابا جی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی۔ اس نے اپنا بینک بیلنس چوری بھی رکھا ہوا ابا جی سے۔ پہلے اپنی قربانی کرے، اگر اس کو شوق ہے، دل کرتا ہے تو ایک اور خریدے، پھر ابا جی کی طرف سے کرے۔ اگر اللہ نے توفیق دیا تو ایک اور خریدے، اماں جی کی طرف سے کرے، اور اگر اس کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا کرے، سکون کرے تو پھر اپنے رسول کی طرف سے بھی قربانی دے، پھر اپنے محبوب کی جانب سے بھی قربانی کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں دی، 10 سال، کل کتنی ہوگی 10 سالوں میں؟ بولیے۔ اور جب حضور حج کرنے گئے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے۔ اور حدیث بڑی مزیدار ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ ذبح کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ رہے تھے، پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے ذبح کرنا، بڑا مشکل ہے، اس کو تو نہر کرنا پڑتا ہے، گرانا پڑتا ہے، باندھنا پڑتا ہے، سب سے مشکل کام اونٹ ذبح کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت کریم ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں حضور،
وہ ہمارا اللہ خیر کرے، اب اللہ ہی حافظ ہے. ذبح کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارا جو BA پاس لڑکا ہے نا، اس کو ڈر آتا ہے جانور کے پاس کھڑے ہوتے بھی. کہتے ہیں بچوں کو اندر لے جاؤ، 10 سال کا 12 سال کا اندر لے جاؤ، ذبح کرنا روئے گا. اور بس کرو یار، یہ کس قوم سے تمہارا تعلق پڑ گیا ہے؟ ہمارے تو 12 اور 14 سال کے معوذ اور معاذ ابو جہل کی گردن کاٹ کے رکھ دیا کرتے تھے، اور تو بچہ بکرا ذبح کرنے سے ڈرا رہا ہے. اس کو کھڑا کر لا کے. قربانی تو جہاد کی ٹریننگ ہے. وہ کھڑا کر، اس کو کہا بیٹا یہاں کھڑا ہو، اللہ کے رستے میں بکرے کی گردن کاٹنی ہے. اگر کوئی شخص خدا رسول کے دین کی مخالفت کرے، کفر کا جھنڈا اٹھائے، تو اس کی گردن بھی کاٹنی ہے. یہ ٹریننگ ہے بچوں کے لیے. یہاں عجیب ماحول ہے، ڈر لگ رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ. اور جس صاحب کی قربانی ہے وہ بھی کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. نفیس ہی بڑے ہیں جناب، لطیف ہی بڑے ہیں. کپڑوں کو کوئی قطرہ خون کا لگ گیا تو بڑی مصیبت بن جائے گی. اور امیر آدمی اس کا تو گھر کسائی نے خود فون کیا ہے کہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے گھر آؤں گا. اس کو پتہ ہے کہ منہ مانگی قیمت ملے گی. مہربانی فرمائے، قربانی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفاست والی طبیعت کسی کی نہیں. صحابہ کہتے ہیں اتنا حسین محبوب کا انداز تھا کہ کبھی کپڑوں پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی تھی. اور حضور سے ہم سلام لیتے تھے، دست مبارک چومتے تھے تو ہمارے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آنے لگتی. اور فرماتے ہیں نبی پاک کا ہاتھ یوں ہوتا تھا کہ برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں جتنا پیارا حضور کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا تھا. پھر بھی حضور دست مبارک میں خنجر پکڑتے، جانور کو لٹاتے اور اپنی طامت کو سمیٹتے، اور اللہ کے حبیب گھٹنا رکھتے اس کی گردن پر، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرماتے. حضور خود دست مبارک سے. تو اتنا زیادہ نازک مزاج ہو گیا ہے کہ اب یہ والی سنت ادا کرنا مشکل ہو گیا تیرے لیے. 63 اونٹ ہیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے، ہم سوچ رہے ہیں کیسے ذبح کریں گے، کیا کریں گے، کیسے گرائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ابھی سوچ میں ہی تھے کہ حضور نے چھری پکڑی. خنجر جب حضور نے اٹھایا تو فرماتے ہیں اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی پاک کے سامنے آ کے لیٹ گیا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا. اس نے ٹانگ بھی کوئی نہیں ہلائی، پیر بھی کوئی نہیں ہلایا. وہ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی. اس نے کہا پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو صیاد، شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. وہ کہتے ہیں بلبل کو شکاری، صیاد شکاری نے پکڑ لیا بلبل کو، تو صیاد سے بلبل کہنے لگی تو نے پکڑا ہے تو قتل تو کرے گا ہی نا، کھائے گا تو صحیح، ایک میری منت ہے. شکاری کہنے لگا وہ کیا؟ تو بلبل کہنے لگی جب تو مجھے ذبح کرے نا اور پکائے تو مجھے پھول سے بڑی محبت ہے. اس طرح کرنا، کوئلے اتنے زیادہ دہکانا، اس قدر زیادہ آگ جلانا کہ ان کی شکل گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے. تو جب تو مجھے ان پر جلائے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ محبوب کا چہرہ جو سامنے آ جائے گا مجھے تکلیف نہیں ہوگی. پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو صیاد، او شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بڑی تکلیف ہوگی جب جان نکلے گی. روایتوں میں آتا ہے جس طرح باریک دوپٹہ جھاڑیوں پہ ڈالا جائے، کھینچا جائے تو پھٹ جاتا ہے، یوں تکلیف ہوگی. پر فرمانے لگے رسول اللہ کے غلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب جان نکلنے لگے گی تو سامنے جلوہ ودوحات آ جائے گا. حضور کے جلوے ہوتے رہیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا جان کیسے نکل گئی. پھنسی جو دام میں بلبل. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، حضور کے سامنے آ کے لیٹا، نبی پاک نے ذبح فرمایا اور فرماتے ہاتھ دھو گئی. حضور نے توجہ فرمائی تو دوسرا دوڑتا ہوا آ گیا، تیسرا آ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے، پیچھے ہٹ جا، پہلے میں نے جانا ہے. 63 اونٹ وادی مینا میں حج کے موقع پر میرے رسول پاک نے دست مبارک سے ذبح فرمائے. ہر قربانی حضور نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی. قربانی واجبات دین میں سے، ضروریات دین میں سے ہے، اور کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں. بہت ساری چیزوں کو خود بخود مشکل کر لیتے ہیں.
ٹی وی پہ خبر آتی ہے فیصل آباد کے 2 بیل ہیں، بھولو اور ڈھولو، پتہ نہیں کتنے من ان کا وزن ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھولو ڈھولو کھاتے کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں بادام کھاتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں. یہ جناب پتہ نہیں ان کو دودھ کتنے کلو روز پیتے ہیں، اور بھولو ڈھولو بیچارے سے خود نہیں چلا جا رہا، لگ ایسے رہے جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں مہربانی کرو ہمیں ذبح کر لو. اب تو اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا. او خدا کے بندو، دین کی اصل حقیقت کو سمجھو. یہ تو حضور نے فرمایا خوبصورت جانور لاؤ، یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ اسے بادام کھلاؤ؟ آج لوگ انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی اور جانوروں کو بادام کھلا رہے ہو. اس کے حصے میں جو اللہ نے شے رکھی ہے نا وہ چارہ ہے، اس کو چارہ کھلاؤ اور اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھلاؤ. جانور کو پیٹ بھر کے چارہ کھلایا جائے تو جتنی اس کی طبیعت ہوتی ہے اس حساب سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے. باقی یہ تو آپ کسی شخص کو اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے، پھول جائے، تو وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ ایک بکرا بکا ہے لاہور میں اور سیٹھوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں، میں 5 لاکھ کا لایا ہوں تو میں 9 لاکھ کا. یہ کیا چکر ہوا؟ مجھے اتنا کھلایا جی اس کو فلاں چیز. یہ کس نے کہا ہے کھلانے کا؟ بادام کھانا کس حدیث میں آیا؟ کس صحابی نے اپنے بکرے کو بادام کھلائے؟ کس نے مکھن کھلایا؟ کس نے پیڑے کھلائے؟ بس کرو، عجیب تماشا لگ گیا. اور یہاں تو اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ عورتیں ناچنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کے آگے، بیبیاں بیچنے لگی ہیں. اللہ کے غضب کو آواز نہ دو. یہ قربانی ہے کہ ہر چیز کا، مذہب کی ہر شے کا مذاق بنا دیا ہے. جس دین نے عورت کی اپنی قربانی بھی ہو تو اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی، مرد ذبح کرے گا. جو دین کہتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کرے گی، وہ عورت بیچ سکتی ہے اللہ کے جانور؟ یہاں جس کا میں نے رمضان میں بھی کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں، سارا سال ناچتے گاتے ہیں اور عید کا موقع آتا ہے تو 2-4 مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں. جس بوتل میں کل تک شراب بک رہی تھی اسی میں دودھ پلاؤ گے؟ جس برتن میں کل تک پیشاب تھا اس میں آج لوگوں کو شہد پلاؤ گے؟ بس کرو، یہ مذاق نہیں، یہ رسول اللہ کا دین ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذمہ عورت کے کوئی چیز نہیں لگائی ایسی جس میں اسے مردوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے. اور عورت سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ اس کی تذلیل ہے، عزت نہیں. صابن بک رہا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے، شیمپو بک رہا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے. یہ عزت ہے عورت کی؟ رسوا کر دیا تم نے ہر شے میں عورت. اب قربانی کا جانور بھی بی بی بیچے گی؟ غیرت کہاں گئی اس قوم کی؟ میرے رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا فلاں قبیلے کے لوگوں نے عورت کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو آگے لگا لیا ہے. فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ، انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشوا بنا لیا. جس رب نے عورت کو نبوت نہیں دی، امامت کرنے کا حق نہیں دیا، کس چکر میں لوگ پڑ گئے؟ 5 لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو؟ 5 لاکھ کا تفاخر کے لیے، دکھانے کے لیے؟ تو اگر 50,000 کا 60,000 کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا. اور 50,000 کا جانور لائے تو 5 لاکھ میں کتنے آتے ہیں؟ بولے تو 10 جانور ذبح ہوں گے تو کتنے غریبوں تک گوشت جائے گا؟ کتنے گھروں کا بھلا ہوگا؟ ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے. اور یہ صرف حج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتے. اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم. ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے، کہتے جی گائے کی ہوتی ہے، بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی. حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا. نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا. حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا. اب کو بندہ کہے پہلے بتائیں نارکا کے مادہ کا، تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا، مینڈے کا. اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا، اب غور فرمائیں، باقی ایک بکرا ہے، ایک چترا ہے، ایک دمبا ہے، ایک دیسی بکرا ہے، ایک پہاڑی بکرا ہے، تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں، اقسام ہیں، نوع ہیں. اسی طرح بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں النوع منہ، یہ اس کی ایک قسم ہے، نوع میں سے ہے، گائے کی نوع میں سے ہے.
آپ عام لفظ بولتے ہیں تو کہتے ہیں بکرا چترا گائے بھینس، عام لفظ ہے نا. تو جب گائے کہہ دیا تو اب کو بندہ کہے گائے آیا تو پہلے بتائیں گائے تو ہے تو اس میں بیل شامل ہے کہ نہیں. تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں نا ہمارے محدثین بھینس کو گائے میں شامل کرتے ہیں. بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گائے کا لفظ استعمال کیا تو بھینس اس کے اندر آ گئی. تو اگر گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اگر بیل کی قربانی جائز ہے تو کٹے کی قربانی بھی 100% جائز ہے. اس کے اندر 7 حصے ڈالے جائیں گے، اسے قربان کیا جائے گا، یہ جائز ہے. اگر آپ صریح لفظ نکال کے دکھانے کو کہیں گے تو پھر تو بڑی چیزوں میں لوگ الجھ جائیں گے. پھر کیسے نکالا جائے گا خسی کی جائز ہے کہ نہیں، جو خسی نہیں اس کی جائز ہے کہ نہیں، فلاں کی. تو ان تفصیلات، ہاں بہت ساری چیزوں کی تفصیلات حدیث میں ہیں لیکن ساری چیزوں کی موجود نہیں. اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں، بھینس کی قربانی بھی ہوگی، گائے کی بھی ہوگی، بیل کی بھی ہوگی، کٹے کی بھی ہوگی. جن کی نہیں ان کی نہیں. ہم نے کبھی کہا ہرن کی قربانی بھی ہوگی یا مرغی کی قربانی بھی ہوگی. تو حدیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی جتنی اقسام ہیں ان سب کی قربانی کرنا جائز ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور خوبصورت ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، زخمی نہ ہو، خوبصورت جانور لاؤ، اس کو لا کے ذبح کرو. لوگ کہتے ہیں چلو اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں تو یہ کافی نہیں کافی. مسلم شریف میں، بخاری شریف میں میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کی نظر میں ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل. لیکن نا 10 ذی الحج کو، کل 10 ذی الحج ہے تو بڑے کام ہوں گے. فجر کی نماز بھی ہوگی، تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی. آج فجر سے شروع ہو گئی نا، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کوشش کریں جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں. تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی. فجر کی نماز بھی کل ہوگی، عید کی نماز بھی ہوگی، لوگ اور بھی کوئی ذکر اذکار کریں گے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کو اپنے بندے کا جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہائے. حالانکہ نمازیں بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، تکبیرات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پر اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ جانور کو قربان کرنا. یہ اللہ کو بڑے خوبصورت لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور جس نے قربانی کی ہوگی اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں لے کر جائے گا. تو فرمایا ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ، سب سے پسندیدہ، کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں، کوشش کریں خود ذبح کریں اپنا جانور. یہ حضور کی سنت ہے. یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور. تو فرمایا فاطمہ ادھر آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا. اپنے جانور کے پاس کھڑے ہوں. میرے جو بھائی ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں نا، قصاب ہم کہتے ہیں، سارے قصاب نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں. اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے گا، بڑا خیر کا کام کرتے ہیں. لیکن چونکہ رش ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے. پہلی تو کوشش کریں تکبیر خود ڈالیں، یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے ہوں. ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ 2 بندے ہاتھ رکھتے ہیں، اور ذبح وہ کر رہا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ ہاتھ رکھ. ہوتا ہے نا جی بہت ساری جگہوں. اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب جانور ذبح کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا پڑھی، صحابہ بھی لمبی دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی پڑھا. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری امت، میری اہل بیت کی طرف سے قبول فرما. صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے، پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلت خلیلک ابراہیم علیہ السلام
وتقبلتا حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول۔ یہ ساری دعا پڑھیں، اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ۔ اچھا، دو آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، دو آدمیوں، اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، 7 6 حصے ڈال گئے، جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال لیے۔ 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا، تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں، تو بھی شامل ہو جا۔ اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لیے ہیں، پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے۔ تو اس طرح کرو، ڈال لو میرا بھی حصہ۔ اب 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، گئے سارے۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے۔ اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا کہ تیری نیت کیا ہے، اور اگر غلط ہے تو صحیح کر لے، تاکہ سب کی قربانی تو بتا۔ یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی، تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی پاک کے نام کی؟ اس سے پوچھیں، اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا۔ پوچھنا نہیں کسی بندے سے بھی کہ قربانی لی ہے کہ نہیں، کسی سے نہیں پوچھنا، کسی سے سوال نہیں کرنا کہ قربانی کا اس دفعہ کیا پروگرام، قطعاً نہیں۔ سفید پوش آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے وضاحت دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض نہیں کی تو ہم کیوں تفتیش کرتے پھرے؟ ایک تو سوال نہیں کرنا، دوسرا خود سے دیکھ لیں کس نے خرید لیا ہے کس نے نہیں خریدی۔ جنہوں نے نہیں خریدی ان کی لسٹیں بنائیں، لائنیں لگا کے گوشت نہیں بانٹنا، کوشش کرنی ہے دروازے تک دے کے آئے۔ کریم کا کرم ہم تک پہنچائے تو دروازے تک پہنچائے۔ اس نے ہمیں دیتے وقت معاذ اللہ کسی قسم کی رسوائی کسی آشکار نہیں ہونے دیا، تو ہم نے بھی بانٹتے وقت کسی کو رسوا نہیں کرنا، پریشان ہے، خوبصورتی سے بانٹنا ہے۔ ہر سال دنیا قربانی کرتی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حد بندی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم کا طریقہ ہے۔ ہر سال ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم، ہر سال ذکر ہوتا ہے حضرت اسماعیل، ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جناب یعقوب کا، جناب یوسف کا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے۔ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو اولاد سے پیار کرے، اس سے پیار ہو جاتا ہے جو بچوں سے پیار کرے۔ اللہ ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے، پہلے نمازی بنا دے، پھر انہیں ہر دل عزیز بنا دے۔ اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما، انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے۔ اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، انہیں اللہ روزی دے وسیع، اولادیں کسی کی محتاج نہ ہو، بچے کسی کے دستے نقد نہ ہو، کسی کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑے، کسی کی طرف بڑھنا نہ پڑے۔ آگے ارشاد فرماتے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ حضرت ابراہیم نے بات ہی کھول دی، فرمایا اے رب تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ پھر اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی، اس شہر کے لیے بھی دعا مانگی جہاں بچے رہتے، یہاں امن رہے، یہ بھی دعا مانگی کہ یہ نمازی ہو جائے، یہ بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے، یہ بھی دعا مانگی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے۔
اور پھر کہا تو جانتا ہے ہمارے ظاہر اور باطن کو. پھر ارشاد فرمایا کہ میں اب بیچ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے. بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی, ساری تعریفیں اس کے لیے. پھر ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. کیا ہی مزہ ہے اگر باپ بیٹا ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. کیا ہی لطف آئے اگر باپ بیٹا اکٹھے احرام باندھ کے طواف کریں. کیا مزہ یاد آئے اگر کبھی باپ بیٹا بیٹیاں اہل خانہ سارے اکٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. کیا نرالا انداز. مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ربنا وتقبل دعا, یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے, اس دعا کو قبول. ربنا اغفر لی ولوالدی, پچھلی ساری دعائیں اولاد کے لیے. اب کہا ربنا اغفر لی ولوالدی, اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے, ان کی بخشش کر دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور جس دن تو حساب لے اس دن تمام مومنوں کی بخشش فرما دے. اللہ سب کو بخش دے حساب والے دن. سورۃ شعراء میں آتا ہوں اور یہاں سے 2-3 آیات عرض کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جناب ابراہیم کی اور دعاؤں کا ذکر فرمایا. فرمایا حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین, اے اللہ مجھے علم و عمل عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملاقات کرا. علم و عمل دے اور جو صالحین ہیں ان سے ملا. بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جسے علم بھی ملے, عمل بھی ملے اور پھر صالحین کی صحبت بھی ملے. نیک لوگوں کی جسے سنگت نصیب ہو. اچھے لوگوں کے پاس, وہ گلی میں کچھ سنگترے بیچ رہا تھا نا, تو درویش اندر بیٹھے تھے تو آواز لگا رہا تھا اچھے سنگترے اچھے سنگترے اچھے سنگترے. تو بابا جی کو اندر ہی بجد ہو گیا. کسی نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے وہ کہہ رہے جنہاں دے سنگ چنگے سانو ترے, اچھے سنگ ترے, جنہاں دے سنگ اچھے سانو ترے. جناب ابراہیم کی دعا دیکھو, فرماتے ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین, اے اللہ حکم عطا فرما. مانا مفسرین نے کیا علم و عمل عطا فرما, اور اے اللہ مجھے ان سے ملا دے جو صالح لوگ ہیں. یہ دعا مانگتے ہیں. پھر کہتے ہیں اے اللہ جو لوگ میرے بعد آئے نا ان میں میری سچی ناموری رکھنا. اے اللہ بعد والے پچھلے ہمارا ذکر کریں تو ذرا اچھے لفظوں کے ساتھ کریں. ہمارے بعد ہمارا ذکر ہو تو خیر کے ساتھ ہو. ہماری تعلیم کے لیے جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پیچھے اس طرح کا چھوڑ کے جانا کہ تمہیں خیر کے ساتھ یاد کیا جائے. یعنی تم کہیں بیٹھو تو لوگ کہیں کیا بات ہے, اور اٹھ کے جائیں تو لوگ کہیں کیا بات ہے. لوگوں کے بیچ ہماری اچھی ناموری ہو. جناب ابراہیم دعا مانگتے ہیں. جناب ابراہیم کہتے ہیں وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, یا اللہ ان لوگوں میں سے کر دے جو جنت نعیم کے وارث ہیں. ہمارے تعلق بنا پر جنتیوں سے بنا, ہمیں ان سے جوڑ دے جو چنگیاں دے لڑ لگی سان تے چولی چ پھول پئے, تو ایک دن پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. کہا اے اللہ ان میں سے کر دے جو جنت نعیم کے وارث ہے. اور فرمایا ولا تخزنی یوم یبعثون, یا اللہ اس دن رسوا نہ کرنا جس دن